مفتی صاحب، آپ خوب سیرت ہیں، خوبصورت ہیں، خوبصورت گفتگو کرتے ہیں۔ آپ یہ بتائیے، نوجوانوں کی دلوں کی دھڑکن ہیں آپ، نوجوانوں کی تربیت کے لیے آپ کے ذہن میں کیا پروگرام ہے، کیا منصوبہ ہے؟ مولانا غازی صاحب، نوجوانوں کے سامنے آپ کو ماڈلز کھڑے کرنے پڑیں گے، عملی نمونے کھڑے کرنے پڑیں گے، رول ماڈلز دینے پڑیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی صورت نہیں ہے۔ لوگ فلسفہ بہت عرصے تک نہیں سنیں گے، لوگ دعوے، بلند بانگ دعوے، بڑی بڑی باتیں اور مستقبل کی امیدیں، اور اس سے کبھی بھی تبدیلی نہیں آتی۔ تبدیلی آتی ہے اسی طریقے سے کام کرنے سے جس طریقے سے حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے کام کر کے دکھایا، اور وہ ہے رجال سازی، افراد سازی، نمونے تیار کر کے معاشرے کو دینا، دکھانا، پیش کرنا کہ یہ ہمارے تربیت یافتہ لوگ ہیں، یہ ہمارے نظام سے نکلے ہوئے لوگ ہیں، یہ ہمارے نظام کی پروڈکٹ ہے۔ یہی ایک تعلیمی ادارے کا مقصد ہو سکتا ہے، اس کا ویژن ہو سکتا ہے، اور اسی سے اس کے کاموں کو وزن ملتا ہے، اسی سے اس کے کاموں کی طرف لوگوں کی توجہ ہوتی ہے۔ تو البرہان میں بھی ہم نے تمام تر فوکس اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے صرف اور صرف افراد سازی پر رکھا ہوا ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم نوجوانوں، ہر طبقے میں سے اور ہر عمر کے لوگوں میں سے ایسے افراد تیار کر لیں جن کی دینی تعلیم لے لینے کے بعد اور ایک اصلاحی اور تزکیے کے نظام سے گزر جانے کے بعد ان کی شخصیتیں اتنی پرکشش ہو جائیں، اور وہ اتنے مفید اور نافع ہو جائیں، وہ اتنے ہمدرد اور خیر خواہ ہو جائیں اپنے لوگوں کے، کہ ان کے ساتھ لوگ وابستہ ہوں، ان سے لوگوں کو فائدہ ہو، وہ جہاں پر بیٹھے وہاں پر ہدایت پھیلے، وہ جس طرف چلے جائے وہاں پر لوگوں کو خیر پہنچے، وہ اپنے محکمے میں، اپنے ادارے میں، اپنے انسٹیٹیوشن میں، اپنی فضا میں، اپنے بازار میں، اپنی فیکٹری میں جو چیز ان کے ہاتھ میں ہو اس سے بھی خیر چل رہی ہو، نکل رہی ہو، ان کی شخصیت سے بھی خیر پھیل رہی ہو، ان کی تدریس بھی بابرکت ہو، ان کا وہ اگر احسان اور سلوک اور تزکیے کی لائن میں کام کر رہے ہیں تو وہاں پر بھی وہ نیکی کو اور خیر کو اور روحانیت کو اور اللہ کے تعلق اور محبت اور معرفت کو، ان چیزوں کو وہ پھیلانے والے ہوں۔ تو اس وقت ہمارے تمام رفقا کی، ہمارے ہاں تمام اساتذہ کا اور تمام حضرات کا اسی جانب توجہ ہے، اور اسی چیزوں کے اوپر الحمدللہ کام ہو رہا ہے۔ تو نوجوانوں میں جب آپ اس چیز کی تو آپ کو، جب نوجوانوں میں آپ یہ محنت کرتے ہیں تو آپ کو بہت غیر معمولی نتائج موصول ہوتے ہیں۔ نوجوانوں میں ایک بڑی غیر معمولی تڑپ ہے، بڑی ان میں غیر معمولی اضطراب اور بے چینی ہے، جو ان کو حق کے راہوں کے وہ متلاشی ہیں۔ تو جب بھی ان کو ایسی کوئی چیز ملتی ہے وہ لپکتے ہیں اس کی طرف، اور بالکل اس کو جا کے چمٹ جاتے ہیں، اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ یہ میں اپنے تجربے کی روشنی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ محبت کا معاملہ کریں ان کے ساتھ، آپ ان کے ساتھ مخلص ہو جائیں۔ جو انسان اپنی اولاد سے جس طرح مخلص ہوتا ہے، اس سے زیادہ اگر انسان مخلص ہو سکے تو اپنے شاگردوں کے ساتھ، اپنے مریدوں کے ساتھ، اپنے سے جڑے ہوئے لوگوں کے ساتھ، جو بھی ان کے ساتھ منسلک لوگ ہیں ان کے ساتھ انسان مخلص ہو جائے، اور ان کی کامیابی کو چاہے ہر صورت میں، اور خوب کوشش یہ ہو کہ کسی طرح مجھ سے آگے بڑھ جائیں، کسی طرح یہ زیادہ کام کرنے والے بن جائیں، تو پھر آپ کو اللہ پاک نتائج ضرور دیتے ہیں، اور اللہ جل شانہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کر دیتے ہیں اپنے لوگوں سے۔ آپ کو ایسی مثالیں آپ کے سامنے آتی ہیں کہ وہ آپ کا دل اتنا بڑا کر دیتی ہیں کہ پھر آپ کو تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ ابھی میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں، اس وقت شام کے 7:30 بجے ہیں، اور مجھے اس کرسی پر جس پر میں بیٹھا ہوں مجھے شاید بیٹھے ہوئے 14 گھنٹے 13 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا ہے۔ آج ہمارے اتوار کا دن، لوگوں کے چھٹی کا دن ہوتا ہے، اور میں مسلسل پڑھا رہا ہوں، مسلسل۔ ابھی آپ کے پاس 2 منٹ جو میں لیٹ آیا اس کی وجہ یہ تھی کہ میں سبق سے آ رہا تھا، اس سے پہلے بھی اور اس سے پہلے بھی سارا دن اسی میں گزرا ہے، لیکن میں اس وقت کوئی تھکاوٹ نہیں محسوس کر رہا بالکل بھی، اور کوئی ایسی وہ نہیں ہے کیفیت کہ بندہ کہے کہ جی اتوار کا دن بھی اتنا مصروف، باقی سارے دن تو ہوتے ہی ایسے ہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو نتائج مل رہے ہوتے ہیں، اور نتائج آپ کو شاداں و فرحاں رکھتے ہیں، آپ کو اتنا خوش رکھتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جی ابھی بھی کام کم ہو رہا ہے، مزید جان کھپانے کی ضرورت ہے۔ تو نتیجہ، اگرچہ انسان نتائج کا مکلف نہیں ہے کہا جاتا ہے، لیکن جو کارگزاریاں آپ کے سامنے آتی ہیں اور جو
ٹوٹی پھوٹی محنت کا جو بھی ثمرہ اللہ دے رہا ہوتا ہے، جو حوصلہ افزائی فرما رہا ہوتا ہے، وہ بڑا ایک جس کو کہنا چاہیے خوشگوار مسرت انگیز تاثر ہے. اور میں اپنے ساتھیوں کو بھی دیکھتا ہوں کہ وہ بھی اسی طرح ماشاءاللہ تمام تر مصروفیات کے باوجود اپنے کام کے نتائج دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں، اور ہر وقت ایک انرجیٹک رہتے ہیں، پر امید رہتے ہیں، اور مستقبل سے ان کو بڑی امیدیں وابستہ ہیں کہ ہمارے تربیت یافتہ لوگ انشاءاللہ جتنی تیزی کے ساتھ معاشرے میں جائیں گے تو اس معاشرے کو ان سے اللہ نے چاہا تو بہت خیر پہنچے گی انشاءاللہ. www.darsequran.com